بھی رہتا ہے کہ میں مالک کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ اس نے جو امانت مجھے دی تھی میں نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ تو علماء نے فرمایا زندگی بھی اللہ کی امانت ہے، ایک دن یہ بھی ہم نے واپس کرنی ہے، لیکن اگر ہم نے اللہ کی اس امانت کا خیال نہ رکھا اور اس کے بتائے ہوئے اصول اور ضوابط پر نہ گزاری، اس کے احکامات کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنایا، تو پھر یوں سمجھیے کہ ہم نے امانت کیا کر دی، ضائع کر دی۔ پھر اس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا دیں گے، یہ پریشانی ہمیں لاحق ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ غفلت والا ماحول ہے، ہر طرف موت کا تذکرہ کہ ہم نے مرنا بھی ہے، قبر میں جانا ہے، جواب دینا ہے، یہ بہت کم افراد جو ہیں ان میں سننے کو ملتا ہے۔ گھر ہو، دوست ہو، باہر چوکوں میں دیکھ لیں، مزاروں کی تو کیا بات کرنی، تقریباً غفلت والا ماحول کیا ہے، موجود ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی تھی، جو میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ سنائی تھی یہاں پر، کہ ایک شخص جو ہے وہ جنگل میں جا رہا ہے، پیچھے سے اس نے دیکھا کوئی آ رہا ہے، آہٹ محسوس ہوئی، پلٹ کے دیکھا تو شیر اس کے پیچھے آ رہا تھا اور تعاقب کر رہا ہے، حملہ کرنا چاہ رہا ہے، بھاگ گیا۔ اب جنگل میں کہاں تک بھاگتا ہے، بھاگتا بھاگتا آگے کیا دیکھتا ہے کہ بہت بڑا ایک گڑھا ہے۔ اب اس نے کہا کہ اگر میں اس گڑھے میں چھلانگ لگا دیتا ہوں تو جان تو بچ جائے گی شیر سے، لیکن گڑھے میں اس نے کیا دیکھا کہ گڑھے کے اندر ایک سانپ ہے بڑا اور منہ کھولے ہوئے، وہ جیسے انتظار کر رہا ہے کہ کب میرے اندر آئے اس کو میں بتاؤں۔ وہ ڈر گیا کہ میں اگر یہیں کھڑا رہا تو شیر نہیں چھوڑے گا، گڑھے میں گیا تو سانپ نہیں چھوڑے گا، میں کیا کروں۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک قریب درخت ہے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے اوپر چڑھ گیا کہ چلو نہ گڑھے میں جاؤں گا، سانپ کا لقمہ بھی نہیں بنوں گا، شیر تو اس درخت پہ چڑھ نہیں سکتا، اس سے میں بچ جاؤں گا، درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ جیسے ہی درخت کے اوپر چڑھا تو اس نے غور کیا کہ کوئی آواز آ رہی ہے کسی چیز کے کاٹنے کی۔ جب اس نے جھک کر دیکھا تو وہ حیران ہو گیا کہ جس شاخ پر وہ بیٹھا تھا، دو چوہے سفید اور سیاہ اس کو کاٹ رہے ہیں۔ یہ بڑا پریشان ہوا کہ درخت پہ میں اس لیے چڑھا تھا کہ شیر سے بچ جاؤں اور سانپ سے ہی بچ جاؤں، بچ تو میں گیا ہوں لیکن مستقل نہیں بچا، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جو چوہے کام کر رہے ہیں کاٹنے کا، آپ کو پتا ہے کہ چوہے جو ہے نا جس کام کے پیچھے پڑ جائیں تو نہیں چھوڑتے اس کو، یہ بالآخر ایک وقت آئے گا کہ یہ کٹ جائے گی، میں یا تو پھر گڑھے میں گر کر سانپ کا لقمہ بن جاؤں گا یا پھر شیر مجھے چیر پھاڑ دے گا۔ اسی کشمکش میں بڑا پریشان حال وہ بیچارہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اتنے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک ٹہنی پہ اس کی نظر پڑی، ایک چھتا لگا ہوا ہے شہد، تو اس نے کہا زندگی گزارنے کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس نے شہد پینا شروع کر دیا۔ شہد آپ پتہ کہ مٹھاس بھی، شہد کی مٹھاس، وہ ایسا مگن ہوا شہد پینے میں، ایسا مگن ہوا کہ نہ اس کو شیر یاد رہا، نہ اس کو سانپ یاد رہا، نہ اس کو چوہے یاد رہے کہ میری ٹہنی کٹ رہی ہے۔ وہ ایسا مصروف ہوا پینے میں، ایسا مصروف ہوا، بالآخر وہ تو غافل ہو گیا ان سے، لیکن یہ بالکل تعاقب میں رہے، چوہے اپنے کام کرتے رہے، بالآخر اس کی ٹہنی کٹ گئی، وہ دھڑام سے نیچے آیا، شیر نے چیر پھاڑ کے جو کھانا تھا کھا لیا، بقیہ جو اس نے گڑھے میں ڈال دیا، وہ سانپ کا لقمہ بن گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی مثال انسان کی ہے۔ انسان جو آیا ہے اس دنیا میں، جنگل ہے یہ دنیا، کیا ہے؟ جنگل۔ وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں سیر تو فری کرتا پھر رہا ہوں، لیکن جب پیچھے پلٹ کر دیکھے تو وہ جو شیر آ رہا تھا، فرمایا کہ وہ موت ہے اس کی، وہ کیا ہے اس کی موت، اس کا تعاقب کیے ہوئے، اس کو موت کا ڈر نہیں،
اور یہ بھی پتا ہے کہ یار قبر میں جانا ہے، یار جواب نہیں، وہ قبر کی بھی لیے پریشان ہے۔ اور کہا کہ وہ تو چوہے تھے، وہ کیا ہے؟ یہ زندگی فرمائے، یہ زندگی ٹہنی ہے، یہ زندگی جب تک یہ زندگی کی ٹہنی پر موجود ہے، شیر سے بھی بچا ہوا ہے، سانپ سے بھی بچا ہوا ہے، لیکن دن اور رات سیاہ ہو گیا اور دن سفید، یہ دو چیزیں اس کی زندگی کی ٹہنی کو کاٹ رہی۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ یار میں نے مر جانا، جب یہ سوچتا ہے کہ یار میں نے قبر میں جواب دینا ہے، جب یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی لمحہ بہ لمحہ کم ہوتی جا رہی ہے، تو پریشان ہوتا۔ لیکن وہ جو شہد تھا جس کے پینے میں وہ مصروف ہو گیا، وہ دنیا کی رنگینیاں ہے، دنیا کا مال و دولت ہے، دنیا میں ملنے والی نعمتیں، وہ کاروبار کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، دوستوں کی صورت میں ہو، جو دنیا کا مال ہے، جو اللہ کی ذکر سے غافل کر دینے والی چیزیں ہیں، اس کی مثال شہد کی، کہ انسان ایسا ان میں مصروف ہو گیا، نہ اس کو موت یاد ہے،